بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہربلسٹ سید مصطفیٰ علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا یہ نسخہ گردے کے عوارض کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ گردہ کے اندر درد، گردہ کے اندر ورم اور پتھری اور کنکر یا ریت، اس کے لیے یہ نسخہ ہے۔ امید ہے آپ کو نسخہ پسند آئے گا۔ آپ اسے بنا کر اپنے گھر میں رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک رات کے وقت دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے، وہاں پہ اگر کسی کو گردے کی تکلیف ہو جائے تو وہ شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ آپ کو نسخہ ضرور کام آئے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے، آپ انگلش ادویات سے، انگریزی ادویات سے، ایلوپیتھک ادویات سے پریشان ہیں، تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو آپ کو گردے کے حوالے سے مکمل صحت فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس نسخے کے اجزاء ڈسکس کروں، یہ نسخے کے اجزاء میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گا انشاءاللہ، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اجزاء بتاؤں، مجھے امید ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور اس کے بیل آئیکن کو دبا لیں گے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں اور ان سے آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف۔ تو درد گردہ، سنگ گردہ یعنی گردہ کے پتھری، گردہ کے درد، گردہ کے ورم اور گردہ کی دیگر تکالیف کے لیے نسخہ پیش خدمت ہے۔ اس کا پہلا جزو ہے جوکھار۔ پنسار سے مل جاتی ہے جوکھار، سفید رنگ کے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلمی شورا۔ کلمی شورا کے بعد ہے ہینگ، جسے طب کی زبان میں ہلتیت بھی کہا جاتا ہے۔ ہینگ کے بعد ہے نمک سیاہ، کالا نمک، اور اس کے بعد ہے سہاگا۔ سہاگا کو طبی زبان میں تنکار کہا جاتا ہے، یہ آپ کو پنسار سے آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے پھٹکڑی، اور اس کے بعد ہے مرچ سیاہ۔ مرچ سیاہ کو طبی زبان میں فلفل سیاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سنگ یہود یا حجر الیہود، اس کو آپ نے لینا ہے، اور اجوائن خراسانی۔ اجوائن خراسانی کے بعد ہے ریوند خطائی اور نمک خوردنی۔ نمک خوردنی تک کی تمام ادویات کو آپ نے رگڑ لینا ہے۔ یہ تمام ادویات آپ نے لینی ہے ایک ایک تولہ۔ ایک ایک تولہ یہ تمام ادویات لینے کے بعد آپ نے 3 ماشا تک اوپیم لینی ہے، اور ان تمام ادویات کو برابر اچھی طرح سے رگڑ کر محفوظ کر لینا ہے۔ اس کا ترکیب استعمال جو ہے وہ 1 ماشا تک آپ نے لینا ہے، یعنی اگر 1 ماشا آپ کو نہیں سمجھ آتی تو 1 بڑا کیپسول آپ بھر کر لے سکتے ہیں، بوقت ضرورت بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر مسلسل آپ کو پتھری کی شکایت ہے تو اس دوا کو مسلسل آپ 1.5 سے 2 ماہ استعمال کریں تاکہ آپ کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے اور آپریشن کی نوبت نہ آئے۔ اور اگر درد ہے تو آپ فوری طور پر اس کے 2 کیپسول تک بھی لے سکتے ہیں، اور لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 ماشا سے 2 ماشا، یعنی اگر ایمرجنسی ہے تو 2 کیپسول لے سکتے ہیں بڑے کیپسول، اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے، مزمن بیماری ہے اور آپ اس کے متعلق مسلسل اس دوا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر 1 کیپسول آپ روزانہ دن میں 2 سے 3 بار لے سکتے ہیں۔ اور آدھا گلاس پانی میں تقریباً 1 چمچ روغن بادام نیم گرم پانی میں ملا کر اس کے ساتھ آپ نے یہ لینا ہے۔ امید ہے یہ دوا استعمال کریں گے، یہ درد گردہ کو ختم کرتی ہے، پتھری کو خارج کرتی ہے، اور گردہ میں اگر ہوا یا گیسز وغیرہ جمع ہو جائیں تو ان کو بھی خارج کرتی ہے۔ آپ یہ دوا بنائیں گے، استعمال کریں گے، اور افاقہ ہونے پر مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اب آپ اپنے ہربلسٹ کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہربلسٹ سید مصطفیٰ علی نقوی۔ اللہ حافظ۔